جی اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن صبح تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا. ہم ٹائیگر ہل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری ساری کی ساری گولیاں ختم ہو چکی تھیں. یہ ایک بار نہیں، یہ بہت بار ایسے ہوا ہے کہ ہماری گولیاں جو تھیں، ہماری ایمونیشن تھی، وہ ساری ختم ہو جاتی تھی. پھر ہم انتظار کرتے تھے کہ ہمیں نئی ایمونیشن آئے گی. میں نیچے جاتا تھا، انڈین جو بیسز ہیں ان کے اندر سے ایمونیشن لے کے آتا تھا، تو پھر ہمارے سٹاکس جو تھے وہ پھر سے دوبارہ سے گولیاں ہمارے پاس آتی تھیں. اور اس طرح ہماری نیومرس جو پوسٹ تھیں سب کے ساتھ یہی حساب ہوتا تھا. ہماری جو ڈیلی شاپنگ تھی وہ اس کے اندر جو ٹاپ آف دا لسٹ تھا وہ گولیاں اور ایمونیشن ہی ہوتی تھیں. تو اس طرح ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہماری گولیاں ختم ہو گئیں. تو مجھے میرے جو کلیگز ہیں انہوں نے بولا کہ سر جی گولیاں اب ختم ہیں، اب کیا کریں؟ تو میں نے کہا یار ٹھہر، رک، کبھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں اٹیک کرنا ہے، شاپنگ کرنے کہاں جانا ہے. تو اتنے میں جب ہم نے اوپر سے نیچے دیکھا ٹائیگر ہل سے، تو ایک ان کی 18 گنیڈیئر کی جو بیس تھی اس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا. تو میرا جو دوست ہے ادھر بیٹھا ہوا وہ مجھے کہتا ہے کہ سر جی لگتا ہے آج یہ کوئی خاص چیز بنا رہے ہیں. دیکھیں جب ہمارے پاس راشن سٹاکس ہوتے نہیں تھے تو ہمارے لیے تو ہر چیز ہی خاص چیز ہوتی تھی، واٹ ایور دے ور کوکنگ. تو میں نے کہا کہ یار پھر ایسے کرتے ہیں کہ گولیاں بھی لے آتے ہیں اور دوپہر کا کھانا بھی لے آتے ہیں، اور پھر آگے جو تولا لنگ والے ہیں ان کو جب گولیاں دینے جائیں گے تو ساتھ کھانا بھی دے جائیں گے، ان کے لیے بھی لے جائیں گے. تو ہم نے کہا چلیں چلتے ہیں. اب آپ یقین جانیے کہ ہمارے 4-5 لوگ ہم وہاں سے اٹھے ٹائیگر ہل سے، اور نیچے 18 گنیڈیئر کی جو پوسٹ تھی اس کی طرف ہم جانا شروع ہو گئے. ہمارے کسی بھی بندوق میں ایک بھی گولی نہیں تھی. ابھی ہم لسننگ پوسٹ کے پاس پہنچے تو ان کے پاس خالی جو بلٹس کے اور ایمونیشن کے جو ڈبے ہوتے ہیں، میٹل کے ڈبے ہوتے ہیں گول، وہ پڑے ہوئے تھے. جسٹ لائک بکٹس آپ کہہ لیں کہ جیسے بکٹس ہوتی ہیں میٹل کی، لیکن ان کے اوپر کور ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، میں نے کہا یار ایک سیکنڈ رک. تو ہم نے ان کے اندر وہ جو بکٹس تھیں 8-9، ان کے اندر ہم نے وہ جہاں جو پتھر پڑے ہوئے تھے، اور ٹائیگر ہل کے جیسے میں نے آپ کو بولا کہ پتھر بڑے ہارڈ پتھر ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، جیگڈ رجز ہیں وہ، اور بڑے ہی مطلب وہ سخت پتھر ہیں. تو ان پتھروں کو ہم نے توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر کے، یعنی اتنا کہ وہ ان ڈبوں کے اندر ہم نے بھرا کہ وہ ساؤنڈ کریٹ کریں، آواز کریٹ کریں. اس طرح ہم نے 8-9 ڈبے بنائے جن کے اندر ہم نے بکٹس بنائی جن کے اندر ہم نے پتھر ڈالے ہوئے تھے. ہم نے اب یہ کیا کہ میں نے ان کو بولا کہ تو اس سائڈ پہ نکل، اور یہ 3-4 ڈیفرنٹ پوزیشنز ہم نے لیں، اور ہم نے اوپر سے ایک وہ ڈبہ جو تھا اس کو نیچے گنیڈیئرز کی جو پوسٹ ہے اس کی طرف رول کر دیا. اب پہلے جب ہم نے ایک 2 ڈبے رول کیے تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ جب وہ پتھر اندر میٹل والے باکس کے اندر وہ رول ہوئے تو وہ ان کی آواز آتی تھی، اور بالکل ایسے آتی تھی کہ جیسے مشین گن فائر چل رہا ہو، ٹھا 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 کر کے وہ نیچے ان کی طرف بڑھتا تھا. بلکہ آپ یہ کہیں کہ مشین گن سے بھی زیادہ خطرناک قسم کی وہ آواز کریٹ کرتا تھا. جب ہم نے یہ پھینکے اور ہم نے ایک بندے کو کہا کہ تو نے بس پیچھے تھے ان کو ایک ڈبے کو نیچے پھینکتے جانا ہے جب تک ہم چارج کر کے 18 گنیڈیئر کی پوسٹ تک نہ پہنچ جائیں. وہ بندہ اوپر ہمارا بیٹھا اور ہم نے نیچے نعرے مارتے ہوئے چارج کرنا شروع کر دیا ٹائیگر ہل سے. جب ہم نیچے کی طرف بھاگے تو انڈینز نے ہمیں دیکھا اور ان کو وہ آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ ان کی جتنی بھی دوربینیں تھیں انہوں نے ہمارے پہ فوکس کر دیں. وہ ڈبے ان کو نظر نہیں آئے، ڈبے ہم سے آگے تھے. تو جب ہم نیچے چارج کر رہے تھے تو انڈینز کو جب آوازیں آئیں مشین گن فائر کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی بڑا حملہ ہو گیا ہمارے اوپر. انہوں نے 8-6 والوں کو وائرلیس کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری پوسٹ کی طرف، ہماری بیس کی طرف اب یہ بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور نعرے مارتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ ایک ریگولر چیز تھی کہ جب بھی ہم نیچے جاتے تھے ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے تو انڈینز کو آواز آ جاتی تھی کہ اب پاکستانی آنے والے ہیں، اور وہ بھاگنا شروع کر دیتے تھے، چھپنا شروع کر دیتے تھے. آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ ہمیشہ ان کی بیس کے اوپر 250 سے 300 بندہ موجود ہوتا تھا، اور ہم جب ان کے اوپر چارج کرتے تھے 6-7 میکسیمم، میرے خیال میں 8 سے زیادہ کبھی ہم نے ان کی پوسٹ کے اوپر چارج کیا ہی نہیں اس سے زیادہ بندوں کے ساتھ، کیوں ہمارے پاس تو بندے ہی نہیں تھے. تو یہ اگر اس کو پراپر طریقے سے مینج کرتے، ادھر بیٹھتے، کور لیتے اور یہ چیزیں کرتے تو مے بی دے وڈ ہیو بین ایبل ٹو پٹ اپ اے فائٹ. لیکن ان کو جب یہ نظر آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یار میں یہ نہ ہو کہ 250 میں سے جو بندہ ایک بھی مرے وہ میں ہوں، میں کیوں مروں. تو وہ سارے کے سارے 250 بندے جو ہیں وہ نیچے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو اٹیک ہے
18 گنیڈیئر والی سائڈ پر آ رہا ہے، تو یہ بھاگ کے جو 8-6 والی ان کی بیس تھی دوسری سائڈ پہ، یہ اس کی طرف جانا شروع ہو گئے، اور وہ ڈبے جب نیچے پہنچنا شروع ہوئے تو ان کی آوازیں اور آنا شروع ہو گئیں، اوپر سے انہوں نے پیچھے سے دیکھا ہم بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ پھر اسی طریقے سے انہوں نے کیا کہ بیس کو خالی کر کے یہ وہاں سے 8-6 کی بیس کی طرف چلے گئے، اور دیکھنا شروع ہو گئے کہ کیا ہم وہاں سے 18 گنیڈیئر کی بیس ختم کر کے کہیں 8-6 والی بیس پہ تو نہیں آئیں گے۔ تو ہم جب نیچے پہنچے تو پتیلے سر چڑھے ہوئے تھے چولہوں کے اوپر، اور فل کھانا شانا بن رہا تھا، ایک سائیڈ کے اوپر سبزی بنا رہے تھے یہ، اور ایک سائیڈ کے اوپر مجھے یاد ہے کہ یہ جو جس کو ہم قورمہ ٹائپ کہتے ہیں، مٹن قورمہ، اس طرح ایک پتیلے کے اندر بن رہا تھا۔ تو ہم نے پہلے تو دیکھا کہ ہم نے کہا کہ چلو کھانا شانا تو ابھی ریڈی ہونے میں تھوڑی دیر شاید لگے گی، تو ایک بندے کو ہم نے بولا یار ذرا چمچہ گھما اس کے اندر، اتنی دیر ہم جو ہیں باقی گولیاں شولیاں اور ایمونیشن لیتے ہیں۔ اس دن پھر ہم نے گولیاں لی، ایمونیشن لی، اور پھر جو کھانا تھا اس کو ہم ہیلمٹوں کے اندر اور ان چیزوں کے اتنا بڑا پتیلا اٹھا کے اوپر لے کے جانا دس واز ناٹ پاسبل، تو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے اس کھانے کو وہاں سے ہم موو کرتے تھے، جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ کئی بار ہمیں ایسی چیزیں بھی کرنی پڑتی تھیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر کبھی کھانا جو ہے جو فوڈ سٹاکس ہیں وہ موو ہو سکتے ہیں، اور کھانا بھی وہ جو بنا ہوا ہو، کوکڈ فوڈ۔ تو پھر ہم نے آرام سے وہ اس کھانے کو پکڑا، اور ہم پھر واپس آرام سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، ان کو ہاتھ ہلاتے ہوئے کہ بہت مہربانی ہے آپ کی، آپ نے بلٹس بھی دی ہیں اور آپ نے کھانے بھی دیے ہیں، چلیں اس کے اگینسٹ ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا، کہتے کیسے آپ ادھر موجود ہی نہیں تھے تو ہم نے کہنا کہاں سے تھا۔ تو ہم پھر وہاں سے واپس اوپر اپنی پوسٹ کی طرف، ٹائیگر ہل کی طرف ہم اوپر آ گئے۔